الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم ایمان کا دعویٰ کرتے ہو اللہ اور اس کے رسول پر، تو اس کا جو حکم ہے اللہ اور اس کے رسول کا جو حکم ہے اس کو پوری طریقے سے مانو۔ یہ اسی کو دوسری آیت میں یوں کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جم جاتے ہیں میں تو وہی کروں گا جو اللہ کہے گا۔ یہ ہے آمنوا باللہ ورسولہ، کہ جب ایمان کا دعویٰ کرتے ہو کہتے ہو میں ایمان لا چکا ہوں، اب تم کو تو وہی کرنا ہے جو اللہ کہتا ہے، تم کو تو وہی کرنا ہے جو تم اللہ کے رسول کرتے ہیں، تب تم سچے مسلم۔ یہ ہے ایمان۔ تو جہاں ایمان والوں کو ایمان لانے کے لیے کہا جا رہا ہے وہ ہے کہ ایمان پر استقامت کے لیے کہا جا رہا ہے، ایمان پر قائم ہو جاؤ، وہی کرو جو اللہ کہتا ہے۔ حقیقت میں توحید کی دعوت جس کے پاس توحید نہیں ہے اس کو دی جائے گی۔ اس زمانے میں کیا ہو رہا ہے؟ توحید کی دعوت غیر مسلم کو دی جا رہی ہے۔ مسلمانوں کی ساری ایکٹیویٹی کی لا ماشاء اللہ ہے اللہ کے بندے کچھ، ورنہ مسلمانوں کی ساری ایکٹیویٹی مسلمانوں کے لیے ہے۔ ہمارے مدرسے چلتے ہیں مسلمانوں کے لیے، جمعہ کا خطبہ مسلمانوں کے لیے، عید کا خطبہ مسلمانوں کے لیے، سال میں بڑی کانفرنس کرتے ہیں اصلاح معاشرہ مسلمانوں کے لیے۔ غیر مسلم کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ اگر کچھ نہیں کر رہے تو کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ بہت سارے مسلمان یہ کہتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں غیر مسلموں کو دین کی دعوت دینے کے لیے ہمارے مسلم بھائی ہی ہر طرح سے خراب ہو چکے ہیں، عقیدہ ان کا خراب ہو چکا ہے، اخلاق ان کے خراب ہو گئے ہیں، معاملات ان کے خراب ہو گئے ہیں، تو ہم مسلم بھائی کی فکر کریں یا غیر مسلم کی؟ تو بھائی مسلم ہمارا بھائی، غیر مسلم کس کا بھائی؟ سوچا کریں، مسلم ہمارا بھائی، غیر مسلم کس کا بھائی؟ وہ بھی تو ہمارا بھائی۔ مسلمانوں کے ذہن میں یہ بات نہ آنے پائے کہ غیر مسلم غیر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اہم خطبہ دیتے مسلمانوں کو بتاتے کہ غیر مسلم تمہارا بھائی۔ جب بھی اہم خطبہ دیتے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو یاد دلاتے کہ غیر مسلم تمہارا بھائی۔ کہاں بھائی؟ کہاں یاد دلاتے؟ کیسے یاد دلاتے؟ خطبہ مسنونہ میں 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں۔ ان تینوں آیتوں میں سے بیچ کی آیت پر ذرا غور کر لیجیے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے انسانوں ڈرو اپنے اس رب سے جس نے تم سب کو پیدا کیا ایک ذات سے۔ سارے انسانوں کو ایک ذات سے پیدا کیا، وہ ذات کون؟ آدم۔ سارے انسان آدم کی اولاد ہے، اسی لیے قرآن کریم میں بار بار کہا انسانوں سے خطاب کرتے ہوئے یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد۔ تو مسلم بھی آدم کی اولاد، غیر مسلم بھی آدم کی اولاد۔ آدم کا جو خون مسلمان میں دوڑ رہا ہے، آدم کا وہی خون غیر مسلم میں دوڑ رہا ہے۔ تو ایک مسلم کا غیر مسلم کے ساتھ خونی رشتہ ہے، ایک مسلم کا غیر مسلم کے ساتھ خونی رشتہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کو یاد دلاتے ان کو بھولنا نہیں، وہ تمہارا بھائی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تمہاری ساری محنت بس مسلمانوں کو جہنم سے بچانے کی ہو، ان کو چھوڑ دو، ایسا نہیں، وہ بھی تمہارا بھائی ہے، ان کو بھی جہنم سے بچانے کی کوشش کرو۔ ہم اہل حدیث دعویٰ کرتے ہیں کہ سنت کے شیدائی ہم ہیں، رسول سے محبت ہم کو زیادہ ہے۔ یہ دعویٰ کہاں تک سچا ہے؟ یہ دعویٰ کہاں تک سچا ہے؟ کیا سنت کے شیدائی
اور رسول سے محبت کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ بس ہماری نماز ویسی ہو جیسے رسول پڑھتے تھے، ہمارا روزہ ویسے ہو جیسے رسول روزہ رکھتے تھے. دعوت جس کے لیے تمہارا وجود ہوا ہے اس میں کیوں نہیں اس کو لوگ نہ مانتے؟ کیوں نہیں کہتے کہ ہم تو دعوت ویسی ہی دیں گے جیسا کہ اللہ کے رسول دیتے تھے؟ کیوں نہیں کہتے بھائی ہم تو دعوت ویسی ہی دیں گے جیسا کہ اللہ کے رسول دعوت دیتے تھے؟ اب دوسرا جملہ، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت مسلمانوں تک محدود تھی؟ غیر مسلموں کی آپ کتنی فکر کرتے تھے یہ تو دیکھو کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ ان کے پیچھے پڑ کر اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے اگر وہ ایمان نہ لائیں. إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا اگر وہ ایمان نہ لائیں، أَسَفًا مارے غم کے. اگر وہ ایمان نہ لائے تو آپ کو غم کس بات کا؟ چاہتا ہے جانے میں جانے دو. آپ کو غم کس بات کا اگر وہ ایمان نہ لائے؟ غم اس بات کا کہ ہمارا انسانی بھائی شرک پر مر کر جہنم میں چلے گا. غم اس بات کا کہ ہمارا انسانی بھائی شرک پر مر کر جہنم میں چلے گا. اس کے لیے ان کے پیچھے دن رات ایک کیے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا مانتا ہے کہ اپنے آپ کو اپنی جان کی آپ کو پرواہ ہی نہیں ہے، بس ان کو جہنم سے بچانے سے بس. کیا دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غم اس بات کا تھا کہ ہمارا انسانی بھائی جہنم میں چلے گا؟ دلیل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلم سے کہتے ہیں کہ ہماری مثال اور تمہاری مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص آگ جلائے، آگ میں کیڑے مکوڑے پتنگے آ کر گر رہے ہوں، وہ کہتا ہے یہاں آگ ہے ہٹو اس سے دور ہو جاؤ ورنہ جل جاؤ گے، ہٹو ہٹو. کہا میری کیفیت بالکل ایسی ہی ہے، میں دیکھ رہا ہوں تم آگ کی طرف بڑھ رہے ہو، شرک پر مرو گے جاؤ گے جہنم میں. چنانچہ اپنی کیفیت رسول بتا رہے ہیں انی لآخذ بحجزکم عن النار، میں تمہاری کمر پکڑ کے کھینچ رہا ہوں کہ تم جس شرک پر چل رہے ہو جاؤ گے آگ میں. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو لا الہ بچ جاؤ گے آگ سے، کہو لا الہ بچ جاؤ گے آگ سے. یہ فکر ستا رہی ہے اور ہم اس فکر کے بغیر سنت کے شہدائی، رسول کے شہدائی اس فکر کے بغیر نہیں ہو سکتا. ہمارا وجود اسی کام کے لیے ہے اور یہی کام نہ کریں سارا کام کریں. یعنی موجودہ دور کی الفاظ میں یوں کہیے نمبر 1 کام چھوڑ کر کے نمبر 2 پر ہم خوش ہیں. ارے نمبر 1 نمبر 2 کہاں سے آ گیا؟ غیر مسلموں کو دین کی دعوت دینا نمبر 1، مسلمانوں کو دین کی دعوت دینا نمبر 2. کہاں سے آ گیا یہ نمبر 1 نمبر 2؟ کہاں سے آ گیا؟ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو کس کام کے لیے بھیجا؟ غیر مسلموں کو دین کی دعوت. وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. پہلا کام تو یہ کہ توحید کی دعوت دو، پہلا کام توحید کی دعوت دو. کیا دلیل ہے کہ پہلا کام توحید دو؟ ٹھیک ہے بھیجا اس کام کے لیے، دلیل کہ پہلا کام کیا؟ دلیل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا تو نصیحت بھیجا کی طرح آپ جا رہے ہیں قوم کے پاس جو اہل کتاب ہے، فَلْيَقُلْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ يَشْهَدُوا أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ محمد